السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہ ویڈیو ہے جڑ نوالہ میں جو مسیح برادری کے مکانوں پر حملے کیے گئے، چرچز پر حملے کیے گئے، اس حوالے سے آج بڑی خبر ہے۔ وہ ہے نامزد چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ نے دورہ کیا ہے، اور دورے کے بعد وہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور جو جلائے گئے مکانات تھے، چرچز تھے اور جو متاثرین تھے ان سے ملاقاتیں کی اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ اس حوالے سے وہ بھرپور اقدامات بھی اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک بیان بھی جاری کیا ہے، 3 صفحوں پر مشتمل یہ بیان ہے، اور اس بیان میں مختلف زاویوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یقیناً نامزد چیف جسٹس ہیں، 16 ستمبر کو وہ چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھائیں گے۔ تو اس سچویشن میں اس موقع پر ان کا یہ دورہ زیادہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ممکنہ طور پر اس معاملے پر سپریم کورٹ میں جو درخواست آئی ہوئی ہے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق معاملے پر، ایک سیمیول پیارے ہیں ان کی جانب سے، شاید اس درخواست کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور اس معاملے کو سنیں، اور خاص طور پہ جو مسیح برادری کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ جس طرح کا ایک رویہ جڑنوالہ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یقیناً ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے قرآن کبھی ہمیں ایسا درس نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کے اقدامات کریں، قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں اٹھائیں۔ یقیناً ایسا غلط اقدام کیا گیا ہے، بہت ساری گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ دورہ ان کی اہلیہ کے ساتھ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اپنی جو مذمتی بیان ہے 3 صفحات پر مشتمل، اس میں کیا کہا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یقیناً انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور خلفائے راشدین کے جو اقوال اور درس ہے اس حوالے سے بھی اپنی اس مذمتی بیان میں لکھا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو مذمتی بیان ہے اس میں وہ سب سے پہلے اس کی ہیڈ لائن لکھی ہوئی ہے، جس میں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ لکھا ہوا ہے، جڑنوالہ کی مسیح آبادی پر ظلم اور ہماری دینی، آئینی اور قانونی ذمہ داری۔ 16 اگست کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 2023 کو فیصل آباد کی تحصیل جڑ نوالہ میں ایک مسیح بستی یعنی عیسیٰ نگر میں گمراہوں کے ایک بے ہنگم ہجوم نے متعدد گرجا گھر، جنہیں عربی میں بیت کہتے ہیں، اور مسیح آبادی کے مکانات جلائے اور برباد کیے۔ یہ جان کر مجھے ایک مسلمان، ایک پاکستانی اور ایک انسان کی حیثیت سے نہایت گہرا دلی صدمہ پہنچا اور شدید دکھ ہوا۔ یقیناً اس طرح کا دکھ، صدمہ ہر انسانیت کو، بطور مسلمان ہم سب کو اس طرح کا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے، دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور خاص طور پر اس طرح کے جو پرتشدد واقعات ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے قرآن شریف پر عمل کرنا ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ قرآن شریف میں گرجا گھروں اور دیگر عبادت گاہوں کے تحفظ کو بالخصوص حکم دیا گیا ہے، جبکہ سورۃ الحج 22 آیت 40 اور ان کے نقصانات پہنچانے والوں کے خلاف مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر سورۃ حج 22 آیت 39 کا وہ ذکر کریں، ان آیات کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان ظالموں کے خلاف جہاد کرنے والوں کی مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر نہ ماننے والا اور ان کے ساتھ دلی عقیدت نہ رکھنے والا کوئی شخص خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو قرآن شریف میں کثرت سے یعنی 34 بار ذکر ہے، اور ایک صورت انہی کے نام پر صورت 19 ہے، جبکہ مسلمانوں کی مسیحوں سے قربت کا اظہار بھی قرآن میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، اور انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے، آیت بھی ساتھ لکھی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ تم دیکھو گے کہ مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے تو قرآن کریم سورۃ النحل 16 آیت 41 اور سورۃ
عنکبوت 21 آیت 56 میں مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ہجرت کے لیے حبشہ کی سرزمین پسند کی اور فرمایا کہ وہاں کا مسیح حکمران انصاف کرنے والا اور مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے۔ یقیناً چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کئی صحابہ نے حبشہ ہجرت کی، اور وہاں کے مسیح بادشاہ نجاشی اسما نے قریش مکہ کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے مسلمانوں کو پناہ دی اور انہیں اپنے مذہب اسلام پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنی مذمتی جو 3 صفحات پر مشتمل پریس ریلیز کہہ دیں یا بیان کہہ دیں اس پر لکھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اور روم و فارس کی بڑی طاقتوں کو شکست دینے کے باوجود صحابہ نے حبشہ پر حملہ نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ پر حملہ کرنے کی ممانعت کی تھی، اور مسلمانوں کو پناہ دینے اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خصوصی مکتوب بھی لکھا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنے اس مذمتی بیان میں لکھتے ہیں کہ اور ایک مسیح راہب بیراہی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تائید کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کا ذکر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو آپ کو اپنے رشتہ دار مسیح عالم ورقہ بن نوافل کے پاس لے گئی، جنہوں نے آپ کو اطمینان دلایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہی کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ قربت کا یہ عالم تھا کہ مسیح ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کے خلاف ہوگی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے اس مذمتی بیان میں یہ چیزیں لکھ رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے صفحے میں یہ لکھ رہے تھے، اب دوسرے صفحے میں کیا لکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، یہ بھی آپ سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم فتح کرنے کے بعد گئے، اور جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آپ اس وقت چرچ آف داؤلی سپلکر کا معائنہ کر رہے تھے۔ مسیحوں کے بشپ نے کہا آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خدشے کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنے سے انکار کیا کہ کہیں بعد میں مسلمان اسے مسجد میں تبدیل نہ کر لیں۔ یہ تھا مسلمانوں اور مسیحوں کا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی احترام کا مثالی کردار۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسیحوں کی یہ ضمانتیں تحریری طور پر بھی دیں۔ یہ امان ہے کہ جو اللہ کے بندے اور مسلمانوں کے حکمران عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم کے لوگوں کو دی، اس نے انہیں امان دی ان کی جانوں، ان کے اموال، ان کے گرجا گھروں اور ان کے صلیبوں کے لیے، اور ان کے پورے مذہب کے لیے ان کے گرجا گھروں میں مسلمانوں کو بسایا نہیں جائے گا، اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کو، نہ ہی اس زمین کو جس پر وہ آباد ہیں، نہ ان کی سلیب کو، اور نہ ہی ان کی جائیداد کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ گرجا گھروں پر حملہ کرنے والوں نے قرآن شریف کے صریح احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت اور خلفائے راشدین کے روشن کردار کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ اسلامی شریعت کی اس سنگین خلاف ورزی کو کسی بھی الزام، بدلے یا انتقام سے جواز نہیں دیا جا سکتا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایسا کر کے ان لوگوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو دی گئی ضمانتوں کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی پامال کیا ہے۔ جبکہ پاکستان کا پرچم بنانے وقت اس وقت کا خیال رکھا گیا کہ پرچم کا ایک بڑا حصہ سفید رنگ کا ہو، جو پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کی عکاسی اور ان کے حقوق کا تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ آئین پاکستان کی دفعہ 20 میں کسی مذہب کے ماننے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کو جو بنیادی حقوق کا درجہ دیا گیا ہے، اور اسی طرح مال اور جائیداد کی ملکیت بھی بنیادی حقوق میں شامل ہیں۔ پاکستان کی پہلے آئین ساز اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو آئین پاکستان کی بنیادی خود و خال طے کرنے کے لیے قرارداد مقاصد منظور کی تھی۔ اس قرارداد کو آئین پاکستان کے دیباچے کے طور پر بھی شامل کیا گیا ہے، اور بعد میں دفعہ 2A کے ذریعے اسے آئین کا مؤثر حصہ بھی بنایا گیا۔ اس قرارداد میں اعلان کیا گیا کہ پاکستان میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عقیدہ رکھنے اور عمل پیرا ہونے کے لیے قرار واقع انتظام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئین کی دفعہ 5 کہتی ہے کہ آئین پر عمل کرنا سب کی ذمہ داری، اور دفعہ 6 نے آئین کی پامالی کو سنگین غداری میں شمار کیا ہے۔ جبکہ مجوزہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 اور 295A کے تحت مذہبی مقامات اور علامات کو نقصان پہنچانا جرم ہے، اور کسی کے مذہب
جذبات مجروح کرنے پر 10 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنے اس بیان میں جو 3 صفحات پر مشتمل یہ بیان ہے اس پر کہتے ہیں کہ آگے جو 30واں صفحہ ہے اس پر یہ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح وہ وزٹ کر کے آئے ہیں جسٹس قاضی فائزہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو اس کے بعد یقیناً انہوں نے بہت ساری باتیں سنی، بہت ساری معلومات لی، اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائزہ یہ بیان لکھ رہے ہیں، اور 3 صفحات پر مشتمل یہ بیان ہے ان کا۔ یقیناً بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، خاص طور پہ اس سچویشن میں جب جڑ نوالہ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب مزید اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ 30 صفحے پر ناسمجھی کی انتہا یہ ہے کہ اسلام جس کے مفہوم میں امن ہے اور جو اپنے پیروکاروں کو یہ تلقین کرتا ہے تاکہ لوگوں سے ملتے وقت ان کے لیے سلامتی کی دعا السلام علیکم کیا کریں، اس مذہب کے چند ماننے والے اور خود کو مسلمان کہنے والوں نے اپنے مذہب کی تعلیمات پامال کرتے ہوئے اتنی وحشت اور ظلم کا مظاہرہ کیا، کیا انہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد نہیں رہا کہ ان غیر مسلموں پر ظلم ڈھانے والوں کو کے خلاف وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کے دن اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق یعنی خلق عظیم کا ذکر کیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کا مقصد پر بیان فرمایا، اخلاق کی تکمیل کریں اور پھر آپ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جسٹس قاضی فائزی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے استغر یعنی ایران کے فتح کے موقع پر مسلمانوں سے کہا، اپنے دین کی پہلی خصوصیت جو تم کھو بیٹھو گے وہ قابل بھروسہ ہونا ہے، اور جب تم یہ صفت کھو بیٹھو گے تو پھر ہر روز کچھ نیا کھوتے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں جو آپ نے 9 ذی الحج 10/632 عیسوی کو عرفات کے مقام پر دیا تھا، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے اموال اور جانیں امن میں رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا گیا، اور ایسے لوگوں کی نشاندہی قرآن مجید نے کی ہے جو ہر حد سے تجاوز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدائی کے مرتبے پر ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ دینی فریضہ ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں، ان کی جانوں، اموال، جائیداد، عزت اور عبادت گاہوں کی حفاظت کریں، ان پر حملہ کرنے والوں کو روکیں اور ان کو نقصان پہنچانے والوں کی جو ہے ہر ممکن تلافی کریں۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نیچے نام بھی لکھا ہوا ہے اور آج کی ڈیٹ لکھی ہوئی 19 اگست 2023 سے جڑ نوالہ، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج اپنی اہلیہ کے ساتھ جڑ نوالہ گئے، وہاں پر جو مسیح برادری ہیں وہاں ان کے آبادی میں گئے، وہاں ان سے لوگوں سے ملاقاتیں کی، معلومات لی، پورے واقعے کی جانچ پڑتال کی انہوں نے۔ ان کی اہلیہ سرین عیسیٰ بھی ان کے ساتھ تھی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ نامزد چیف جسٹس ہیں اس لیے یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی کہ معاملہ سپریم کورٹ میں، کیونکہ آلریڈی ایک کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق، اسی مقدمے کے اندر ہی جو ہے یہ کیس ٹیک اپ کیا جائے گا، کیونکہ ایک درخواست بھی آ چکی ہے اس معاملے پر۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ عرصہ قبل، یہ 1 سال قبل یا 1.5-2 سال قبل کی بات ہے، جسٹس گلزار چیف جسٹس پاکستان تھے، تو خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح ایک مندر جلایا گیا تھا، اور اس مندر پہ جب سیکیورٹی فورسز نے تمام لوگوں کو گرفتار کیا اور سپریم کورٹ میں جب یہ مقدمہ چلا، اس کو نوٹس لیا گیا تھا، تو چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ فیصلہ دیا تھا، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جتنا نقصان ہوا ہے ان تمام کی نقصان کی بھرائی حکومت نہیں کرے گی، بلکہ جن لوگوں نے یہ توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کیا ہے وہ خود پیسے دیں گے، اور جتنا نقصان وہ پتہ نہیں کوئی کروڑوں کا نقصان تھا وہ سارے لوگوں کے ان کے جیبوں سے نکالا گیا، ان کی جائیدادیں ان کے گھر نیلام کر کے وہ ان کی جو مندر تھی وہ تعمیر کیا گیا مندر، اور پھر جو لوگ تھے ان کو سزائیں دی گئی سخت سے سخت۔ یقیناً پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ یقیناً اسلام کے نام پر بنا ہے، اور ہمارا سبز جھنڈا بھی یہی کہتا ہے کہ جو سبز اور سفید یہی ظاہر کر رہا ہے کہ سبز مسلمانوں کو ظاہر کر رہا ہے اور سفید اقلیتوں کو، اور جو اقلیتوں کا ایک حصہ ہمارے جھنڈے کے اندر ہے، ہمارے دین کے اندر ایک انہیں مقام دیا گیا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو کتاب ہے قرآن مجید، آسمانی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے دوسروں کے مذاہب کا احترام کرنا ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یقیناً ان تمام کے باوجود اس طرح کا کردار بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ شرمندہ ہیں، اس طرح ہم سب شرمندہ ہیں، اور
ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہم سب نے مل کر ہی کنڈیم کرنا ہے اور ایسے اقدامات کی ہمیشہ مخالفت کرنی ہے، اور تاکہ انسانیت، مسلمانیت اور پھر جو مملکت خدا داد جو مسلمانوں کے نام پر بنا ہے پاکستان، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔